أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد لکھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس سے پوچھو جو روش پر بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، کیا ہمارے نبی نے اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا ہے یا کسی صحابی نے اس طرح کا درود پڑھا ہے؟ جو میرا چیلنج ہے پوری دنیا بریلویت سے، اس طرح کا درود ہمارے نبی نے نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. بلکہ نبی کے دیوانے صحابہ جب درود پڑھنے کا حکم آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر درود بھی بھیجو. تو صحابہ کرام نے، جاؤ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں رب نے بتایا، التحیات للہ والصلوات طیبات السلام علیک ایھا النبی. اس کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں بتلایا، آپ نے بتلایا کہ نماز میں بیٹھ کر سلام پڑھا جائے. اے اللہ کے نبی، اب درود کا جو ڈھنگ آیا ہے، حکم آیا ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کیا تعلیم دی تھی؟ یہ بتلایا تھا کہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا فلاں. اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ہمارے نبی نے بتلایا تھا. اور یہ درود میڈین کراچی ہے یا میڈین بریلی ہے؟ یہ کون سا درود ہے؟ پھر اس کتاب کے ٹائٹل پر تو فیضان سنت نہ لکھ، تو فیضان بدعت لکھ یا فیضان طبیعت لکھ. یہ تیری طبیعتوں کا فیضان ہے، یہ نبی کی سنتوں کا فیضان. تیری تو روش تیری تو کتاب کا ٹائٹل بھی نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ٹائٹل پہ صحابہ کرام نے کبھی جوتے کا نقش تو نہیں بنایا. کسی بھی صحابی کو تو بتلا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا نقشہ بنا کر اپنے گھروں کی زینت بنایا ہو. تو نبی سے کہ صحابہ سے بھی بڑھ کر کے بڑا بھاری محبتی بن گیا. تم کہاں ہو؟ نبی کے صحابہ کہاں اور تم کہاں؟ پدی کے شور میں سر سے پیر تک خرافات کے اندر ڈوبنے والے شکم پرور. اور دیکھیں جناب علی، اس طرح سے جناب علی امیر اہل سنت بنے ہوئے ہیں یہ. اور یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ. یہ مدینے کی طرف، کوفے کے لوگ اب مدینے کی طرف نسبتیں کرنے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا نبی کا اور امام بنایا کوفہ اور بصرہ والوں کو. نبی کی امامت کا بھی انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے نبی کا کلمہ تو ہم ضرور پڑھتے ہیں، پر ہم مذہب کون سے ہیں؟ مدنی یا محمدی مذہب نہیں، بلکہ ہمارا مذہب کوفے اور بصرے سے آیا ہوا حنفی مذہب ہے. مذہب بھی محمد الرسول اللہ کا نہیں ان کا. انہوں نے کوفے اور بصرے کو والوں کو اپنا امام بنایا. یہ آئے ہیں اس کے کنارے کنارے مدینہ 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 لکھا ہوا ہے، کنارے کنارے.
ہاں یہ اب دیکھیں لوگوں کو میں شروع میں بتلایا ہر مسلمان کو مدینے سے محبت. اب اس محبت کا جناب علی خوب ٹائٹل لگایا. ایک مولوی تھا, ایک سیٹھ صاحب تھے, سیٹھ صاحب تھے, مارکیٹ جا رہے تھے کار خریدنے کے لیے. ایک مولوی صاحب ملے. مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جا رہے ہیں کار خریدنے. کہنے لگے ہیں, کہنے لگے مطلب ماشاءاللہ کہہ لیں, انشاءاللہ کہہ لیں, انشاءاللہ کار خریدنے جا رہے ہیں, بڑی برکت ہے انشاءاللہ کی. کہنے لگے میاں جیب میں پیسے ہیں, شو روم میں گاڑی ہے, تو بھی انشاءاللہ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ابھی جا کے ابھی آپ کے سامنے میں نکلوا کے لاتا ہوں. سیٹھ صاحب بڑے جوش و خروش سے جوتیاں چٹکھاتے ہوئے چلے اور جناب علی شو روم میں پہنچے اور انہوں نے گاڑی نکلوائی, فرسٹ کلاس کار, اور نکلوا کے باہر نکلوائی. اور پھر کیشیئر نے کہا جناب پیسے دیجیے, اتنے پیسے ہوئے. جیب میں ہاتھ ڈالا تو بجائے پیسے نکلنے کے ہاتھ ہی جیب سے باہر نکل گیا. ہاتھ جو ہے جیب سے باہر. کہنے لگے ہیں کیا ہوا؟ پیسہ کسی نے صاف کر دیا. ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ تبارک اللہ جناب علی, اگر آپ کا ہاتھ نہ, اگر آپ کے گھڑی پہ ہاتھ نہ صاف کر سکیں تو آپ کا ہاتھ ہی صاف کر جائیں وہ. ہاں آپ کی گھڑی اگر نہ اتار سکیں تو آپ کا ہاتھ ہی وہ صاف کر لیں گے. چلے جائے ایک گھڑی کے لیے آپ کا ہاتھ ہمارے ملکوں کے لوگ صاف کر دیں گے. ایسے چھٹے ہوئے جناب علی جب قطرے کاٹ دیا. اب سیٹھ صاحب پیٹ بھوجو, جب پسینے سے پسینے شراب اور ذلیل ہوئے. کمپنی کے مالک نے خوب رسوا کیا, بڑے آئے سیٹھ بننے اور چلے آئے اور ذلیل ہو کر کے بیچارے منہ لٹکائے ہوئے شرم میں پانی لوٹے آ رہے تھے. مولوی سے راستے میں پھر ملاقات ہو گئی. مولوی کوئی تھا ویسے ہی. اس نے کہا سیٹھ صاحب تنہائی چلے آ رہے ہیں جوتیاں چٹکھاتے ہوئے, وہ کار کہاں گئی؟ کہیں گے مولوی صاحب اب کیا بتائیں, انشاءاللہ ہم آپ سے ملے اور انشاءاللہ ہم شو روم گئے. انشاءاللہ ہم وہاں جب گئے تو انشاءاللہ ہم نے گاڑی نکلوائی اور مولوی ٹھنک گیا کہ معاملہ ضرور کچھ ہے. یہ جو کثرت ہو رہی ہے انشاءاللہ کی, معاملہ ضرور کہیں نہ کچھ پھنسا ہے. بہرحال سنتا رہا. انشاءاللہ ہم نے شو روم سے گاڑی نکلوائی, انشاءاللہ ہم نے چابی لی, انشاءاللہ کیشیئر کے پاس آئے, انشاءاللہ جب اس نے پیسے مانگے ہم نے انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہماری جیب ہی کٹ گئی. کہنے لگے سیٹھ صاحب اب انشاءاللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ ہاں اب تو گوری چٹا مار کے چلی گئی تمہارے گالوں میں, جیب تو تمہاری کٹ گئی. اب انشاءاللہ کیا کہو, الحمدللہ نہیں, پورا قرآن پڑھو, اب تو کوئی فائدہ نہیں. جب کہنا تھا جب ہی کہنا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کھسیا گئے, کچھ نہیں رہا, تو اب کیا کہیں؟ تو ایسے ہی یہ بیچارے لوگ ہیں. اب جب بے نقاب ہوئے ہیں, جب نبی سے محبت کے دم بھرنے کا مفہوم لوگوں نے سمجھا ہے کہ نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک سنتوں کو لازم پکڑا جائے, تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ان کا تو سر سے پیر تک بدعت میں ڈوبا ہوا ہے. اب کیا کریں؟ تب انہوں نے اب مدینہ کچھ نہیں تو کم از کم رٹی لگا لیں. تب یہ مدینے کا خوب ڈھٹورا پیٹ کر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے اب یہ جال ان جو ہے کبوتر بازوں نے پھینکے ہیں. تو میرے عزیز اس طرح سے میں نے بتایا کہ شروعات ہی بسم اللہ ہی غلط ہے, اس کی تو بسم اللہ ہی غلط ہے. اور سنیں اسی طرح سے میرے عزیز اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے لیے ہمارے بھائی نے کیا کہتے ہیں ہماری توجہ اس کی طرف دلائی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور وقت کا بڑا ہی حساس نقطہ ہے. میں اور مزید باتیں اس کتاب کے تعلق سے میں نے کچھ نوٹ کیے تھے, کچھ صفحات, اور چلیں حضرت کی دستخط ذرا دیکھتے چلیں, سگے مدینہ, تاکہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. یہ دیکھیں حضرت لکھتے ہیں, یہ حضرت ہر جگہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے, سگے مدینہ محمد الیاس قادری عفی عنہ پتنی سفر المظفر 1409. سگے مدینہ, تو یہ سگے مدینہ بھائی جان, یہ سگے مدینہ کیا ہے؟ یہ سگ مانے ہوتا ہے کتا, اور مدینے کا کتا, اور جہاں کتا ہو وہاں فرشتے. ہاں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل
کا انتظار فرما رہے تھے کہ وہی لے کر کے آئیں، اور جبریل دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب نبی کو دیر ہو گئی جبریل کے آنے میں، تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، دیکھا جبریل کھڑے ہیں، کہنے لگے جبریل اندر آؤ، تم باہر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے۔ اے دعوت اسلامی کے لوگوں، ارے وہ مدینے کا کتا ہو یا مکے کا، وہ بریلی کا کتا ہو یا کراچی کا، کتا کتا ہی ہوتا ہے، اور یہ جب تک تمہاری جماعت میں رہے گا یا اس جیسے کتے رہیں گے، یاد رکھو وہاں رحمت کے فرشتے، لیکن موت کے فرشتے ضرور آئیں گے۔ ہاں، کبھی یہ نہ سوچنا اس آدمی کی طرح، انہی کی طرح کوئی رہا، وہ کتے لے کے چلتا تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا بھئی تو کتا لے کے کیوں چلتا ہے؟ فرشتے نہیں آتے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، اے مولوی صاحب کہہ رہے تھے جہاں کتے ہوتے ہیں فرشتے نہیں آتے، میں کتا اسی لیے لے کے چلتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس کبھی نہ آئے۔ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، موت کا فرشتہ جب کتا رہے گا تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا، تو میں زندہ ہی رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ، اس لیے میں کتا لے کے چلوں۔ مولوی بھی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کبھی کتے کی شامت آ گئی اور کتے کا فرشتہ آ گیا مارنے والا، تب کیا کرو گے؟ ہاں، تو یہ جہاں رہیں گے وہ دعوت، چاہے وہ مدینے کے کتے ہوں یا مکے کے کتے ہوں، اب ایک کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، اگر برتن میں چاٹ لے تو 7 دفعہ نبی نے اس کو دھلنے کا حکم دیا، 1 دفعہ مٹی سے دھلنے کا حکم دیا۔ تو ان کتوں کو اپنے برتنوں میں کھلاتے ہو، ان مشرکوں کو۔ یہ کتے ہیں، کون ہے یہ؟ کتے۔ یہ جہاں بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے، اور کہیں وضو بنا کے جھاڑ پھونک دیں تو وہ کپڑے بھی نجس ہو جائیں۔ کتے تو کتے ہوتے نا، اور اللہ کے نبی نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا مدینے کے کتوں کو قتل کر دو۔ مدینے کے کتوں کو، ان کو کون قتل کرے گا؟ یہ بھی مدینہ پہنچیں گے، یہاں آئیں گے جب قتل ہوں گے یہ انشاءاللہ۔ یہ اپنے ملک میں تو کتوں کے دوست ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جناب علی اس نے کئی جگہ پہ اپنے آپ کو کتا اپنے آپ کو سگے مدینہ ہی لکھا ہے، اور ایک جگہ لکھتا ہے حضرت یہ لکھتا ہے کہ الیاس پادڑی دعوت اسلامی کا امیر بنے ہوئے ہیں یہ۔ ہاں، اور اس طرح کے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، مزید تفصیلات میں اگلے درس میں لانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال موجود ہے ہمارے پاس چند اور صفحات ہیں جن کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، اور بالکل نچوڑ اس کو مختصر طور پہ لا کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور کس کس طرح امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان دجالوں، ان ایمان کے ڈاکوؤں اور لٹیروں، یہ کس شکل و صورت میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک چوکیدار آپ کو ملا ہے، نبی کی سنتوں کے دروازے کا میں ایک ادنا سا چوکیدار کی بھی میں ہمت نہیں کر سکتا، میں تو ایک ادنا سا بھی چوکیدار ہوں، ملا ہے، آپ کو جگاتا رہے گا انشاءاللہ، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہونا پڑے۔ انشاءاللہ میں دروازہ آپ کا پیٹتا رہوں گا، آپ کو جگاتا رہوں گا، بتلاتا رہوں گا، تاکہ یہ لٹیرے تمہیں جو ہے جو لے کے گندم کا دعویٰ کر کے تمہیں جو یا کنکر پتھر دے کے نہ جائیں، ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بعض فریضے ایسے ہوتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً وہ فریضہ ادا کرتا ہے۔ انہیں اہم
فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے جو میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے اس پرآشوب پرفتن دور میں جہاں شیطان نے اپنے اور قسم کے جال پھیلا رکھے ہیں، وہیں پر صدیوں سے اس نے ایک بہت بڑا جال لوگوں کو بدعقیدہ کرنے کا پھیلا رکھا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا پھیلا رکھا ہے۔ یہ پرانا شکاری ہے، لیکن ہر دور میں یہ شکاری نئے نئے جال، نئے نئے ہتھیار لے کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی پرانے شکاری جنہیں ہم آج اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی دھرتی پر بریلویت کے نام سے جانتے ہیں، جن کی بدعقیدگی بین ہے، واضح ہے، بدمذہبی واضح ہے، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا عاشق اور بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تصور کرتے ہیں۔ اپنے نام کے سامنے انہوں نے اہل سنت والجماعت لگایا ہوا ہے، اور اس قسم کے تعلی اور اس قسم کی باتیں عوام الناس میں کرتے ہیں۔ یہ پرانے شکاری ہیں، لیکن میں یہ کتاب، جس کتاب کی شرح یا اس کی تردید اور اس کتاب کے اندر کھلے ہوئے گمراہ کن نظریات اور فاسد عقائد جو فیضان سنت لے کر کے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں اس کے اندر چھپے ہوئے ان افکار و نظریات کو جو مبنی بر اسلام نہیں ہیں بلکہ اسلام سے کافی دور ہیں، اور حق اور باطل کی آمیزش اس کے اندر ہے، اور عام طور پہ بیچارے بھولے بھالے مسلمان جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ ان شکاریوں کے جال میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہی پرانے شکاری ہیں جن کی زبانیں کسی زمانے میں ایسی ہیں کہ لکھنؤ اور دلی کی بھٹیارنے بھی فیل ہیں ان کے سامنے۔ وہی پرانے شکاری نئے طریقے سے نیا جال لے کر، نئے ہتھیار لے کر امت کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہ الیاس قادری نیا ہتھیار لے کے، نئے جال لے کر کے امت کے اندر داخل ہوا ہے۔ بڑے میٹھے میٹھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سہارا لے کر، اس کا ذکر کر کر کے اس نے جو خرافات اور جو بدعات اور جو شرک، پرانی باتوں کو اس نے بڑے پیارے انداز سے اپنی اس کتاب میں نقل کرنے کی کوشش کی۔ یقین مانے، باتیں ایسی کتابوں کی جن کا کوئی سر اور پیر نہیں، جہاں حدیث کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی حدیث کی کتابیں نہیں، انیس الواعظین، جذب القلوب، پتہ نہیں کون کون سی کتابیں جن کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں، حدیث کی کتابیں ہی نہیں، اور اگر اس ظالم کو ملی بھی تو جھوٹی موضوع روایات، قصے اور کہانیوں کی۔ بالکل وہی انداز ہے جو تبلیغ نصاب کے زکریا صاحب نے اپنی کتاب فضائل اعمال تبلیغ نصاب میں اپنایا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہرحال بہت آگے نکل گئے ہیں، یہ بہرحال اس دوڑ میں ان سے بھی پیچھے ہے، لیکن بڑے ہی عجیب و غریب انداز سے۔ میرے عزیز، ایک بات ہر مسلمان کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بنیادی طور پر ایک بات اسے بٹھا لینی چاہیے اپنے ذہن میں کہ عقیدے کی خرابی سے ساری میٹھی میٹھی چیزیں بدمزہ ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگر عقیدہ فاسد ہے
تو وہ کتنے حسین، کتنے خوبصورت اعمال کے محل ہمارے سامنے رکھیں بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر سے لے کر پیر تک رونگٹا رونگٹا شرک اور بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آستانوں، مزاروں، قبروں، چلوں، شدوں، علموں، تازیوں اور دیگر چیزوں کو آباد کیے ہوئے ہیں مختلف شکلوں، مختلف صورتوں میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدعات گڑھ گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے نغمے، لیکن اس کے پس پشت یہودیت اور نصرانیت کی تعلیمات کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک بات اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر عقیدہ خراب ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، غیر اللہ سے فریاد رسی ہے، قبروں اور مزاروں کی عبادتیں اور پرستش ہے، اور اولیاء کرام کا نام لے لے کر کے ان کی دعائیاں ہیں، خدائی صفات ان کو دینے ہیں، خدائی اختیارات اور تصرف کا مالک سمجھنا ہے، تو اللہ کی قسم ہے، اور ہزار بار اللہ کی قسم ہے، ایسا آدمی مسلمان بظاہر ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، آپ کے سامنے سجے سجائے کھانے رکھے ہوں جن کی خوشبوؤں سے آپ کا ذہن، آپ کا دماغ معطر ہو رہا ہو، خوب اچھے کھانے سجے ہوئے ہیں، میزبان نے سجایا ہے، لیکن اسی میزبان نے کہا کہ بھائی دسترخوان جب ہم نے لگایا ہے تو یہیں پر ہمارا ایک بچہ آ کے پیشاب کرنے لگا، اس کی کچھ چھینٹیں کسی حصے پہ پڑی ہیں کھانوں کے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کس طرف سے پڑی ہیں، لیکن کچھ چھینٹیں پڑی ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ بات بتائیں، آپ اس دسترخوان پہ کھانا کھانا پسند کریں گے؟ ہاں بولو، ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ آپ کی طبیعت، آپ کی پسند، آپ کا مزاج گوارا نہیں کر سکتا، حالانکہ پیشاب کی چند قطرے ہیں اور وہ بھی غیر مرئی ہیں، دیکھی نہیں جا رہی ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہیں، وہ قطرے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، آپ کھانا نہیں پسند کریں گے، اٹھ جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں اس طرف سے ہے کہ اس طرف سے ہے، اس طرف سے، اس طرف سے نہ جانے کہاں سے۔ تمہاری پسند اتنی اعلیٰ، جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، حالانکہ خوشبوؤں سے رچا بسا ہے، دسترخوان پہ مرنجا مرنج کے کھانے چنے گئے ہیں، لیکن آپ دسترخوان پہ کھانا پسند کس خوف سے؟ اس خوف سے کہ کہیں ہم جو لقمہ اٹھائیں اسی میں پیشاب کا قطرہ نہ ہو۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دین اسلام کے نام پر بٹا لگانے والوں اور دین اسلام کی صاف اور ستھری اور پاکیزہ تعلیمات میں شرک اور بدعات کو ملانے والے، اس کی غلاظت اور نجاست کو، جبکہ شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے، پیشاب، پیخانہ اور دیگر چیزیں تو حرام ہیں، لیکن شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس کی ملاوٹوں کے ساتھ تمہیں دین پیش کیا جائے تو تم اسے منو حل سلوا سمجھ کر کے ہڑپ کر رہے ہو۔ کیا اللہ تمہاری ان ملاوٹوں کو، ان ایسی عبادت جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ پسند فرمائے گا؟ جب تمہاری پسند اور تمہاری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ پیشاب کے چند چھینٹے گرے ہوئے کھانوں
کو تم پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان عبادتوں میں شرک اگر ملایا گیا ہو، شرک اور بدعت کی ملاوٹیں ہوں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پسند سے بھی گرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ شرک کے سوداگر لوگ ہیں، یہ شرک کے بیوپاری لوگ ہیں۔ یہ کسی بھی انداز سے آئیں گے، یہ کسی بھی سائڈ سے آئیں گے، یہ کسی بھی کنارے سے آئیں گے، یہ کوئی بھی نیا چہرہ لے کر آئیں گے، یہ کوئی بھی زبان استعمال کریں گے، یہ جب تک شرک سے توبہ نہیں کر لیں گے تب تک ان کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس سے بھی دگنی موٹی کتابیں لکھیں، یہ کسی بھی شکل و صورت میں آئیں، یہ اللہ کے نبی کے باغی لوگ ہیں، یہ نبی کی سنتوں کا ذکر کر کے اپنے بزرگوں کی کہانیاں، ان کی داستانیں، ان کی حکایتیں، ان کی باتیں اور شرک ملا ملا کر کے امت کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی دکاندار سے آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ مرچیوں میں، دالوں میں، چاولوں میں، مسالوں میں ملاوٹ کرتا ہے اور بجائے سامانوں کے اندر اوریجنل مال دینے کے ڈپلیکیٹ مال دیتا ہے، آپ وہ دکان چھوڑ دیتے ہو، اور ایسے لوگ جو کھلم کھلا ملاوٹیں جن کی واضح ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایسے لوگوں کے پیچھے آپ لگتے ہو، ایسے لوگوں کی ہمنشینی کرتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہو، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہو، ایسے لوگوں سے میل جول رکھتے ہو۔ ارے میل جول رکھو، ٹھیک ہے، لیکن اس لیے رکھو تاکہ انہیں صحیح دین کی دعوت دو، اس لیے نہیں کہ ان مکاروں سے، ان عیاروں سے، ان فریبیوں سے، ان جھوٹوں سے تم دین اسلام سیکھو۔ یہ دین اسلام یہ کیا جانے، یہ کیا جانے، پنڈت کیا جانے گائے کی قدر، پنڈت کیا جانے گائے کے گوشت کی قدر، پنڈت کو معلوم ہے؟ نہ، اسے نہیں معلوم ہے۔ برہمن کو گائے کے گوشت کی قدر نہیں معلوم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم سنت کی قدر؟ یہ تو پیدا ہوئے حنفی، مریں گے حنفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انہیں کیا پتا؟ یہ تو انہوں نے اپنے عقیدے کا دوسرا امام ڈھونڈا، اپنے مسائل کے دوسرے امام ڈھونڈے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اور جو مذہب، جو عمل پیش کیا تھا، اس سے تو یہ بہت دور ہو گئے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، بیدار ہو، زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باورچی دیگ کا ایک چاول دیکھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے اور یہ چاول پکا ہے یا کچا ہے۔ آئیے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ چند نمونے اس کتاب سے، میں نے تو کل پچھلے درس میں، پچھلے لیکچر میں میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھیں۔ آئیے، آج بھی دباچے ہی سے چند باتیں رکھتے ہیں، اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر تو ایسی میں پڑھتا ہوں، علم گلم روایات، ایسی جھوٹی حدیثیں، موضوع روایات کی اللہ کی پناہ، کچھ سچی باتیں بھی ہیں قرآن کی، سنت کی، لیکن اس کے اندر ملاوٹیں کی گئی ہیں، اس کے اندر اپنی باتیں ملائی گئی ہیں، اور ادھر ادھر کی فقہ کی، اپنے مذہب کی، ان کی باتیں، بزرگوں کی ملا کر کے اس طرح سے انہوں نے دین فیضان سنت نام رکھا ہے۔ یہ فیضان سنت نہیں، اس کا نام فیضان بدعت ہے، جس کی ابتدا ہی شرک اور بدعت سے ہو رہی ہے۔ آئیے، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بد عقیدہ اور بد مذہب لوگ ہیں۔ اتنی ہی بات ایک باغیرت، باحمیت مومن مسلمان کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے آئیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں، اس کے مقدمے میں جس کا مقدمہ لکھنے والے، تقریض لکھنے والے پیش لفظ کوئی مفتی حافظ احسان الحق قادری رضوی فیصل آباد ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتیں اور اس کے ساتھ سے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 1979 میں جب عاشق مدینہ کولمبو تشریف لے گئے، یہ عاشق مدینہ، یہی اس کا لکھنے والا اپنے آپ کو سگے مدینہ بھی کہتا ہے اور عاشق مدینہ بھی کہتا ہے، تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو والد صاحب سے بہت متاثر پایا، کیونکہ انہوں نے وہاں کی عالی شان حنفی میمن مسجد کے انتظامات سنبھالے تھے، حنفی میمن مسجد کے۔ اب یہ بھی ایک داستان ہے کہ بھائی حنفی ہی جنت میں جائیں گے، سرکار مدینہ کا کرم صرف حنفیوں پہ ہے، سنبھالے ہوئے تھے، اور اس مسجد کی کافی خدمت بھی کی تھی۔ کولمبو میں قیام کے دوران حضرت صاحب کے خالو نے دوران گفتگو آپ کو بتلایا، سنو ان کے باپ والد، اس کے باپ کی کرامت سنو۔ کہتا ہے کہ خالو نے بتلایا کہ
کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی چارپائی پر بیٹھ کر آپ کے والد صاحب قصیدے غوثیہ پڑھتے تھے، آپ کے والد صاحب چارپائی پر بیٹھ کر جب کبھی قصیدے غوثیہ پڑھتے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! قصیدے غوثیہ پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ چارپائی کیا ہو جاتی تھی؟ زمین سے۔ قرآن پڑھیں تو چارپائی بلند نہ ہو، حدیث پڑھیں چارپائی بلند نہ ہو۔ وہ قصیدے غوثیہ جو شرک کا پلندہ ہے، جس کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں، جس میں محی الدین جیلانی صاحب جن کی طرف یہ شعر منسوب ہے پیران پیر کے شان میں کہ پیران پیر نے یہ شعر کہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو، اللہ کے جتنے بھی عالم ہیں، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ رہے؟ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دعویٰ، یہ پیران پیر کا شعر اگر ہے تو پیران پیر وہ نہیں تھا، وہ پرلے درجے کا کافر تھا۔ اگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شعر ہے تو، ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک پرہیزگار عالم تھے، ہم اتنا جانتے ہیں۔ وہ محدث تھے، وہ حنبلی مذہب کے ماننے والے تھے، ہم اتنا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح کے خرافات، اور کیا کہتے ہیں، اے میرے مریدو تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے تم کرو، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، میں جس کو چاہوں بخشواؤں، جس کو چاہوں معاف کراؤں۔ کبھی میں لاؤں گا قصیدہ بردہ شریف غوثیہ، میں اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کو سناؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہوئے اپنی نسبت عبد القادر جیلانی کی طرف کرتے ہیں اور ان کے اشعار کو باقاعدہ ان شرکی اشعار کو پڑھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا تضاد ہے، صحابہ کرام پڑھیں، نبی پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت ہو، لیکن چارپائی یا جس چیز پہ بیٹھے ہوں بلند نہ ہو، اور ان کے والد محترم کولمبو سری لنکا میں بیٹھ کر کے جناب عالی کولمبو میں قصیدہ بردہ غوثیہ پڑھ رہے ہیں تو چارپائی بلند ہو جاتی۔ استغفر اللہ، یہ گپ نہیں ہے۔ اے دعوت اسلامی کے مسلمانوں اور بہن اور بھائیوں، اس میٹھے میٹھے جال میں آنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ میٹھا میٹھا زہر ہے، یہ شوگر کوٹڈ ہے جو تمہارے جسموں میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ وہ افیون ہے جو کراچی کے اندر تیار کیا گیا ہے، یہ بدعت اور شرک کا وہ ملغوبہ ہے جو تمہارے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو اور قرآن و سنت کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ اور تحقیق کرو۔ یہ شرک اور بدعت کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سنیں آپ، ایک مبلغ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مبلغ جناب اور شرک تو بڑے اشعار میں تو شرک بھرے پڑے ہیں، میں کہاں تک ان کو بتاؤں، کہاں تک بتاؤں میں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ ایک مبلغ جناب عبد القادر نے ایک بار خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت کی، جس طرح تبلیغی جماعت والے ہمیشہ زیارت کرتے ہیں نا، اس طرح تحریک دعوت اسلامی یہ جو الیاسی جماعت وہ بھی ہے، یہ بھی الیاسی گروپ ہے، تبلیغی بھی الیاسی گروپ ہیں، یہ بھی الیاسی ہیں۔ دونوں کے فاؤنڈر کا نام کیا ہے؟ بولو، محمد الیاس، جن سے یاس ہی آ سکتی ہے، لا یاسی منہ الا الیاس، سوائے یاس کے اور ان سے نا امیدی کے اور کوئی چیز توقع نہ رکھیں۔ تو دونوں ہیں، اور دونوں کے ماننے والوں کو خوب مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک مبلغ خواب دیکھا سرکار مدینہ کی زیارت کی، فرمایا الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو تم نے الوداع تاجدار مدینہ والا قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا ہے، اور کہنا کہ اب کی بار جب مدینے آؤ تو کوئی نئی الوداع لکھنا اور ممکن ہو تو وہی الوداع سنا دینا۔ ماشاءاللہ، نبی کو اردو بھی آ رہی ہے مرنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کو عربی کے سوا اور کوئی زبان نہیں معلوم تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ کو خطوط لکھوانے کے لیے اور اہل کتاب جو سریانی اور عبرانی زبان بھیجتے تھے ان کا جواب دینے کے لیے نبی نے تو اپنی زندگی میں عبرانی زبان سیکھنے کے لیے زید ابن حارثہ کو بھیجا تھا کہ وہ سیکھ کے آؤ تاکہ ان کو جواب دے سکیں، اسلام کا پیغام دے سکیں۔ آپ جب انتقال کر گئے تو کراچی سے اردو بول رہے ہیں،
یہ الوداع سلام جو ہیں یہ پادری صاحب کی اردو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں اور کہا کہ وہ الوداع سنانا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ جو یہ جا کے وہاں کہتے ہیں سب کچھ قبر میں سنتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کے۔ اور میرے عزیز میرے دوست، ایک نہیں ہزاروں دلیلیں موجود ہیں، لیکن کیا کہیں ان بد عقیدہ لوگوں کو۔ ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں میں جو بول رہا ہوں نا یہ اپنے وقت کو میں ضائع کر رہا ہوں۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو یار ان سے تو بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہیں گرے ہوئے اور سماج کے، اللہ کی قسم یہ تو قادیانیوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، یہ رافضی شیعوں کے جائز اولاد ہیں، یہ ناجائز نہیں، نہ جائز اولاد ہیں، یہ جائز اولاد لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بھولے بھالے بیچارے مسلمان اصل میں سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ احمد رضا خان کی ضروریت، یہ تو پورے شرک کے سوداگر لوگ ہیں، لیکن بس ہمارے ایک بھائی نے اس کے اوپر کہا کہ آپ ذرا سا یہ کتاب کراچی اور پاکستان کے اندر کافی دھوم دھام سے لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے، اس لیے ذرا سا آپ مسلمانوں کے لیے ذرا سا آپ ان کی ہدایت کے لیے کچھ بولیں۔ تو میں بدعقیدگی کا یہ پول کھول رہا ہوں تاکہ میرے نبی کے یہ بھولے بھالے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں اور یہ گھریلو اور گھر کا بنایا ہوا دھرم اس سے توبہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی یاد میں تڑپنے والا دل عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی دل عطا کرتے ہیں۔ آقا مجھے اپنے غم میں رونے والی آنکھ دیجئے، اس سے پہلے کہ آتش عشق سرد پڑ جائے، آپ کی محبت میں آنسو ختم ہو جائیں، مجھے ایمان پر موت آئے۔ کہتے ہیں کہ اتباع سنت دیکھیں، اتباع سنت جشن عید میلاد النبی پہلے دیکھیں، صفحہ نمبر 36۔ کہتے ہیں عاشق مدینہ مولانا محمد الیاس قادری سالہ سال سے شب میلاد معراج النبی اور سرکار غوث پاک کے عرس شریف کے سالانہ 11ویں شریف کے موقع پر ہر سال اپنی نگرانی میں محفل ذکر و نعت منعقد کرتے ہیں، جس میں ہزاروں شرکا محفل کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کو سرکار مدینہ کی ولادت پاک کی خوشی میں نیا لباس، نیا عمامہ، نئی چادر اور ہاتھ کا رومال بھی نیا، حتیٰ کہ چپل بھی نئے استعمال کرنا پسند فرماتے ہیں۔ ہاں اسی لیے نا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں، اس کی خوشی میں سب نیا نیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ سب جشن ولادت تو 9 ربیع الاول، ولادت تو نبی کی 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، پیدائش موت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور جشن میلاد النبی کے جلوس میں آپ غالباً 1385 سے بلا ناغہ ہر سال شرکت کرتے آ رہے ہیں۔ آپ میلوں پیدل چلتے ہیں اور وقتاً فوقتاً فرتے شوق سے آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ بتاؤ کون سی سنت ہے؟ صحابہ کرام نے تو اس سنت کو زندہ نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کو تو انہوں نے جشن نہ نکالے، 12 ربیع الاول کو تو یہ تمام سب حرکتیں جلوس کی نہ کی انہوں نے، 12ویں 11ویں تو صحابہ کرام نے نہ منائی، عرس تو صحابہ کرام نے نہ منائے۔ یہ بتاؤ کون سی سنت ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ اور میں کیا چھیڑوں ان کو، واللہ کی قسم یہ تو بدترین لوگ ہیں، شرک اور بدعت کے سوداگر ہیں یہ لوگ۔ اور اتباع سنت کی اس کے بعد میں ہیڈنگ لگائی ہے کہ اتباع سنت کیا ہے معلوم ہے؟ اتباع سنت کہتے ہیں کہ ایک سید زادے کا حلفیہ بیان ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی مکرم نور مجسم نے مجھے حکم فرمایا محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے مریدوں کو سنتوں کی تاکید کرتے رہیں، اپنے مریدوں کو سنتوں کی 11ویں 12ویں جشن معراج جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں ہر سال، یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ کہنا وہ اپنے مرید سے، ظاہر ہے کہ جب سرکار مدینہ نے خود فرمایا کہ سنتوں کی تلقین کرتے رہو تو پھر کیوں نہ آپ طلب کر کہیں کہ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ اور جناب علی اسی لیے انہوں نے کبھی بھی کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے زکات نہیں نکالی الیاس قادری نے، کیوں؟ اتنا گھر میں پیسے ہی نہیں رکھنے دیا زیادہ مدت تک کہ وہ نصاب تک پہنچے، اس لیے زکات ہی نکالی۔ یہ بھی محرومی کا ایک سبب دیکھیں آپ۔ اللہ رب العزت اس طرح بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ اسلام کے ایک اہم فریضے سے ان کو باز رکھتا ہے۔ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکات نہیں نکالی اس لیے ہم بھی نہیں نکالیں گے۔ آپ کے گھر میں زندگی بھر اتنا پیسہ ہی نہیں ہوا اس لیے اب بات بیٹوں بیویوں کے نام کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیکیدار ہیں بھائی، ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، پبلک کو کیا معلوم ہے، عوام الناس کیا معلوم ہے۔
کہتے ہیں کہ مسواک کو اپنے سینے کی دائیں جانب جیب میں رکھتے. آپ اکثر فرماتے رہتے میں نے مسواک رکھنے کے لیے سینے کے بائیں جانب خصوصی چھوٹی سی جیب اس لیے بنوائی ہے تاکہ پیارے مصطفیٰ کی پیاری سنت میرے سینے اور دل پر لگی رہے. اے کاش مسواک تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اے کاش تیرا عقیدہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا. تیرا یہ بدعقیدگی کا، یہ قبر پرستی کا، یہ ڈھول، یہ تاشے، یہ عرس، یہ میلاد، یہ چادریں، یہ چراغیں، یہ قبے، یہ مراقبے، یہ دعائیاں، یہ بزرگوں کو استمداد کرنا، انہیں حاجت روائی سمجھ لو، ان کا وسیلہ لینا، یہ تمام سب تو سنت رسول کا نام لے کر ایک چھوٹی سی مسواک اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مر گیا تو یہ نہیں، پوری سنتوں کے اوپر عمل کر لے، اللہ کی قسم تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو بری نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ممکن ہے کہ جو مسواک نہیں کرتا اللہ اسے معاف کر دے، لیکن مسواک کر کے تو اگر شرک کرتا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے. ہاں کہتے ہیں جناب علی، ارے بڑے واقعات ہیں یار. ایک کہتے ہیں کہ ایک حلفیہ، ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، سب کا حلفیہ بیان ہے کہ 1408 ہجری میں کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجتماع میں شریک تھا. جس وقت ذکر الہی کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ جھوم جھوم کر ذکر الہی کی صدا بلند کر رہے تھے، اس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی. میرا بخت بیدار ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا سرکار مدینہ تشریف لائے، ایک دوسرے بزرگ بھی آپ کے ہمراہ تھے. سرکار مدینہ نے جو کچھ مجھ سے ارشاد فرمایا ان سے میں نے یہ ارشاد، ان میں یہ بھی تھا کہ محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور خوشخبری دینا کہ تم نے بہت سی سنتیں زندہ کی ہیں، بس تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے. خلاص اب تو بیڑا ہی پار ہے. اب کیا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ تو مل گئی. اب جو ظاہر لوگ بیچارے بھولے بھالے جاہل، اب جب الیاس قادری کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، یہ سب شیطان ہیں. یہ سب کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سب شیطان ہے. شیطان آ کے لوگوں کے خوابوں میں بیان کرتا ہے کہ تم ایسا الیاس قادری کو کہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اور اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور جا کر کے یہ باتیں بتلانا. دیکھو مسلمانوں، دھوکہ نہ کھانا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کو تو دیکھا نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ اللہ کے نبی ہیں. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ان تعلیمات کے خلاف کسی کو خواب کے اندر تعلیم نہیں دے سکتے ہیں. اگر یہ واقعی اگر اس نے خواب میں دیکھا تو 11ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی، 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی، جلوس اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے نہ نکالے. یہ تمام سب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا. اور ایسا بدعتی کرنے والا اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا؟ ارے وہ تو شیطان ہے جو اپنی جنت کو، اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے، اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے. جس طرح دجال آئے گا تو اپنی جہنم کو جنت بتلائے گا اور اپنی جنت کو جہنم بتلائے گا. اسی طرح یہ شیطان آ کر کے خواب میں کہتا ہے کہ میں مدنی تاجدار ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں. دیکھو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ شیطان جب اللہ کا دعویٰ کر سکتا ہے، خدائی دعویٰ کر سکتا ہے، تو پھر شیطان نبی بننے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرے تم کہو گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. لیکن کس آدمی کے لیے؟ جس آدمی نے نبی کو آپ کی زندگی میں دیکھا ہو. صحابہ کرام دیکھیں گے اللہ کے نبی کو تو وہ نبی کی شکل ہوگی. کیوں؟ صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے، تبھی تو پہچانیں گے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے ہمیں دیکھا نہیں اور آپ کہیں معراج ربانی کو میں نے خواب میں دیکھا اور کہیں جناب علی حلیہ اس کا یہ اور یہ اور یہ، جبکہ آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں معراج ربانی ہوں؟ تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نبی کو زندگی میں دیکھا ہے. اب اگر وہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے نبی کو تو وہ حقیقت میں نبی کی تصویر ہوتی ہے اور شیطان ان تصویر میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن جنہوں نے نبی کو خواب میں نہیں دیکھ، یہ 14 صدی کے یہ بدعت فروش بدعتی ملانے جو یہ کہتے ہیں ہمیں نبی خواب میں آئے، ہم نے نبی کو دیکھا. ارے وہ نبی نہیں ہوتا ہے. جب زندہ آدمی، نبی کی امت کا رہنے والا، کلمہ پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ شیطان اپنے آپ کو کیوں نہیں نبی کہہ سکتا ہے؟ اور 11ویں منانے والوں، تمہارا پیر محی الدین جیلانی، پیران پیر عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا، اتنے میں نے اپنے سر کے اوپر ایک آواز سنی. آواز سے سر اوپر اٹھایا
دیکھا ایک نور ہے جو میرے اوپر اس کی کرنیں اور شعائیں پڑ رہی ہیں. میں نے دیکھا اس نور سے آواز آ رہی تھی, محی الدین جیلانی میں تمہاری عبادتوں سے خوش ہوا, اس لیے جاؤ ہر حرام چیزیں میں نے تمہارے اوپر حلال کی. جب میں نے یہ صدا سنی تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ نور کالی بدلیوں میں بدل گیا اور اس نے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا, میں تو تیرا رب ہوں. اس نے کہا شیطان تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے, تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب حرام چیزیں نبی پہ حلال نہیں ہوئی تو میرے اوپر کیسے حرام چیزیں حلال ہو سکتی ہیں, تو میرا رب نہیں. تو جب شیطان اس طرح بدلیمیوں میں آ کر نور کی شکل اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کہہ سکتا ہے, اور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب بصیرت علم والے تھے, ان کے پاس علم تھا, وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ یہ میٹھے میٹھے سنی بھائیوں, یہ میٹھے میٹھے جال پھیلانے والے, یہ میٹھے میٹھے سنت کو آباد کر رہے ہیں, سنت آباد کر رہے ہیں, سنت کو کھوکھلا کر رہے ہیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنے والے لوگ ہیں. یہ ذلیل قسم کے لوگ, بدترین شرک. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شر البریہ ہیں. مشرک جو ہوتا ہے وہ تمام کم سے کم ذلیل سے ذلیل مخلوق ہوتا ہے. مشرک یہ ذلیل ترین لوگ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور الیاس قادری کو سلام پہنچا دو, کیا ہم جنت میں رہیں گے؟ ارے وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوتے ہیں, وہ شیطان ہوتا ہے جو اپنی شکل میں آ کے تم نے نبی کو کیا دیکھا؟ وہ آ کے کہتا ہے میں ختم النبیین ہوں, میں سید المرسلین ہوں, میں محمد الرسول. ارے جب وہ اللہ بن سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں نبی کا نام کیوں نہیں لے سکتا کہ میں نبی ہوں؟ بتاؤ. تو یہ سب شیطانی چکر ہے تاکہ تم اسی الیاس قادری سے چمٹے رہو اور اس کی جو میٹھے میٹھے زہر ہیں اس کو تم ہضم کرتے رہو اور اس کے ساتھ اپنا جہنم بناؤ. قصیدے غوثیہ اس کا باپ پڑھے, کولمبو میں تو چارپائی بلند ہو, قرآن صحابہ پڑھیں تو ان کے چارپائیاں نہ بلند ہو. ایسا ذلیل آدمی, بے عزت اور اس طرح بدترین مخلوق دنیا کا یہ مشرک, اس طرح سے حرکتیں. مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اور تم اس دعوت اسلامی کے نام پر گمراہ ہو رہے ہو, تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں. ایسے لوگوں کو اس طرح سے اس دنیا کے اندر ہری ہری پٹیاں بدوا کر کے اور سبز سبز گنبد خضرا, اس سے پوچھو نبی کریم کی جب وفات ہوئی تھی تو گنبد خضرا کی گنبد تھا, وہ گنبد خضرا تعمیر ہوا تھا, ہرے ہرے گنبد لگے تھے. اس مردود سے پوچھو تو ہری پٹیاں بدوا کے, ابے یہ بدعتی مصر کے احمد قلاؤن مصری خبیث قسم کے لوگوں نے اس گنبد کو بنوایا ہے, یہ محمد الرسول اللہ نے نہیں بنوایا, نہ ان کے صحابہ نے بنوایا, نہ تابعین نے بنوایا, نہ تبع تابعین نے بنوایا, نہ بنو امیہ نے بنوایا, نہ بنو عباسیہ میں یہ گنبد. یہ تو 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ احمد بن قلاؤن مصری ایک بادشاہ تھا خبیث بدعتی فاطمیین کا, اس نے اس گنبد کو بنوایا تھا جس کی پاداش میں اللہ نے اس کو ایسی لعنت بھیجی کہ وہ بادشاہ سے ہٹا دیا گیا, ذلیل ہوا. تم میٹھی میٹھی گنبد خضرا کی چھائیں, پہلے کیا ان ذلیلوں کو بتائیں, ان کو اپنی تاریخ کا, اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ. کہتا ہے کہ جاؤ, کہنا کیا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پھر میں نے سرکار مدینہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی معیت میں یہ بزرگ کون ہیں, آپ کے ساتھ یہ بزرگ کون ہیں؟ کہنے لگے, فرمایا یہ محمد الیاس قادری کے والد مرحوم ہیں, پورا خاندان ڈیرا ڈالے ہوئے ہے قبر میں. ہاں پورا خاندان. اور اے مسلمانوں تم کہاں ہو, تمہاری غیرت کیوں نہیں بیدار ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نہ رہیں, کراچی سے اس کا باپ برا ہوا جائے وہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری میں ان کے والد محترم ہیں, سب شیطانی ٹولہ ہے, سب شیطان سب کو جمع کر کے رکھا ہے, سب کی شکل و صورت میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ محمد الیاس قادری کے والد مرحوم ہیں, انہیں اس عظیم الشان اجتماع میں اس لیے اپنے ساتھ لایا ہوں. ہاں یہ باقاعدہ کراچی میں جو اجتماع ہوا ہے حضور وہاں باقاعدہ ساتھ میں موجود تھے. بھائی ایک منہاج القرآن بناتا ہے, وہ کون پادڑی ہے؟ نجس پادڑی طاہر القادری ہے نا, وہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جائیں اور وہ ان کو ٹکٹ دے مدینے تک آنے کے لیے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جائے تو دیوبند کے ملا نے محمد الرسول اللہ کو ہندوستان بلائیں. اب یہ بریلویت کا نیا رنگ اور روپ, یہ الیاس قادری
اس کے اجتماع میں نبی کریم بھی آ رہے ہیں، ان کے والد محترم کو بھی لا رہے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کو دکھلاؤں، ان کے والد محترم کو، کہ ان کا سعادت مند بیٹا کس شان و شوکت کے ساتھ ہماری سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کی بنائی ہوئی شیطانی بدعتوں کی کس طرح خدمت کر رہا ہے۔ ہاں، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت۔ اچھا جناب علی، میں نے بڑھ کر عاشق مدینہ کے والد بزرگوار سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان سے پوچھا آپ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ آپ سرکار دو عالم کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ مجھے یہ رتبہ میرے پیارے اور سعادت مند فرزند محمد الیاس قادری کے سبب عطا ہوا۔ پھر والد محترم نے فرمایا کہ الیاس بیٹے کو میرا بھی سلام کہنا، اور اس کی امی جان مرحومہ نے بھی اس کو سلام کہا۔ باقاعدے جناب علی پورا فیک پہ فیک جناب۔ بیٹا جب باپ ادھر ہی موجود تھا تو گدھے تو مل کر کے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کہہ سکتا تھا بیٹا سلام ہو؟ وہیں موجود ہیں، غنودگی میں سب سن رہے ہیں، پیغام پہنچائے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک صاحب بتلاتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حضور اکرم کی زیارت ہوئی، سرکار نے ہمیں حکم دیا کہ محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہہ دینا، اللہم زد فزد۔ اس قسم کی متعدد ایمان افروز بشارتیں موجود ہیں، مگر لمبے ہونے کی وجہ سے انہی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ اچھا جناب علی، اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی۔ کیسے؟ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، حلفیہ بیان رہتا ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے یہ گپ چھوڑتا ہے، یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں، اس لیے حلفیہ بیان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حلفیہ بیان ہے کہ شب برات 15 شعبان کو لانڈھی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر امیر دعوت اسلامی کا بیان شروع ہونے میں تاخیر کے سبب میں اکتا کر چلا گیا۔ نماز فجر کے بعد جب سویا تو خواب میں حضور اکرم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا نادان، لانڈھی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا، اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تیری بھی بخشش کر دی جاتی۔ یعنی پبلک کو روکنے کا یہ بھی ایک بہانہ ہے، کیا کہ حضرت کے اجتماع میں جب شروع سے آؤ اخیر تک موجود رہو، بخشش کی سرٹیفکیٹ اخیر ہی میں دی جاتی ہے۔ ہاں، حلوے مٹھائیاں لاسٹ میں تقسیم کی جاتی ہیں نا۔ مدینے کی دھول کی برکت۔ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن کا حلفیہ بیان ہے کہ 3 دفعہ مجھے سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہ عورتوں کو تو شیطان پہلے ہی گمراہ کرتا ہے، پتہ ہی ہے۔ اچھا جناب علی کہتی ہیں ایک دفعہ ظہر کی نماز کرنے کے بعد میں عاشق مدینہ محمد الیاس کی نعتوں کی کتاب مدینے کی دھول اٹھائی، عاشق رسول کا سوز و گداز میں ڈوبا پڑھنے لگی، بہرحال دل ہی دل میں استغاثہ بھی کر رہی تھی، اللہ کے نبی کو پکار رہی تھی۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کے صحابہ تو نبی کو نہ پکاریں۔ یہ کراچی کا یہ منحوس اس کی کتاب پڑھ کر کے یہ بہن ہماری یہ اپنے دل میں پکار رہی ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ کاش یہ اللہ کو پکارتی، یہ جس نبی نے اللہ کو پکارنے کی دعوت دی، اب وہ اسی نبی کو برہمنوں کی طرح رام اور لکشمن کو پوجا کرنے لگے، اس طرح اسی نبی کی پوجا انہوں نے کی، استغاثہ کرنے لگی، کیا رسول اللہ اب آپ ہی مجھ پر کرم فرمائیں، میری مشکلیں آسان کر دے۔ روتی روتی میری آنکھ لگ گئی، میری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا، میں نے اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا جہاں میرے پیارے آقا مدینے والی تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے دلاسا دیا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر دوسری بار واقعہ ہوا کہ میری پھوپھی جان جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی حضرت مولانا الیاس قادری سے بیعت ہیں، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ٹی وی VCR کے ختم، اب وہ پورا لمبا ہے۔ ہاں تو جناب علی کہتے ہیں ایک دفعہ خوش ہو کر دوسری بار مدنی تاجدار کے دیدار فیض سے مشرف ہوئی، سرکار دو عالم نے فرمایا آج میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے میرے بہت بڑے دشمن ٹی وی کو نکال دیا ہے، لہذا میں تمہارے گھر آیا ہوں، سنو میرے غلام محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور ان کو اس طرح کی تحریر بھیجنا۔ تحریر کیا ہے کہ اہلا وسہلا مرحبا یا محمد الیاس قادری، اور میرا یہ بھی اب حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ قادری چشتی نقشبندی ہماری امت میں سب چل رہا ہے مسئلہ۔ ہاں اس دور کی امت گناہ میں زیادہ ہے، میری امت کی خواتین بہت ہی فیشن پرست ہیں، معاذ اللہ غیر مردوں کے ساتھ نہایت تھی، اب وہ پورا اس طرح سے کہنے لگی کہ میں نہیں ان کو بھیج سکی، تو پھر نبی نے مجھے خواب میں دکھایا کہ تم نے کیوں نہیں بھیجا۔ المہم آگے بڑھیں، اب یہ دیکھیں جناب علی کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی پر سرکار کا کرم، کہتے ہیں مولانا محمد الیاس قادری نے دعا سے پہلے اپنے مخصوص و منفرد انداز پر تصور مدینہ کرایا۔ یہ نہایت تصور مدینہ ہوتا ہے، یہ نہایت ہی پرفریب گھڑی ہوتی ہے، خوش نصیب گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت
رحمت مصطفیٰ کی چھما چھم بارش ہوتی ہے، کئی خوش نصیب عشاق کی نگاہوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، کوئی مدینہ جا پہنچتا ہے تو کوئی خوش نصیب تاجار مدینہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس اجتماع میں موجود ایک نابینا حافظ جی بھی دوران تصور مدینہ پہنچ گئے، لہذا اب حافظ صاحب ہی کا بیان پیش خدمت ہے۔ حافظ صاحب کیا گپ چھوڑ رہے ہیں، اللہ نے آنکھیں چھین لی، ایمان کی بصیرت سے بھی یہ جا رہا ہے۔ سنو، اس طرح سے کرا، مجھے اچھی طرح حدیث پاک معلوم ہے، حوالہ بھی دے رہا ہے کہ جو نبی پر جھوٹا الزام لگائے وہ جہنم ہی ہے، باقاعدہ تحقیق کے ساتھ، تاکہ یقین کرو۔ اور میں کہتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے مردود، تجھے شیطان نظر آیا تھا، نبی نظر نہ آئے تھے۔ سنو، کہہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت ہوئی، میں سنہری جالیوں کے، کہہ رہا میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ دوران تصور مدینہ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، میں مدینہ پہنچا، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوا، مجھے ایک نور نظر آیا، پھر میں نے محسوس کیا ہمارے پیارے سرکار مدینے کے تاجدار جلوہ افروز ہیں، مجھ سے فرما رہے ہیں، اور یہ آواز بھی بالکل واضح سنائی دے رہی ہے کہ محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہہ دینا۔ بڑے بڑے ہنر ہیں فتنے پھیلانے کے، الیاس قادری ہی حضور کو سمجھ میں آتے ہیں، طاہر القادری نہیں سمجھ میں آیا ہیں؟ طاہر القادری کو سلام نہیں پہنچتے، الیاس قادری کو سلام پہنچتے ہیں۔ سنو، اب سارے سب فیل ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں بریلوی بڑے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں جناب، اس کو تو گمراہ گر بھی کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بریلوی۔ سنو، کیونکہ روٹیوں پیٹوں پہ لات مار رہا نا، سارے مرید چھین چھان کے اپنے جولی میں ڈال رہا ہے۔ اب جو لوگ یہ بیان پڑھتے ہیں وہ لوگ اسی سے مرید ہوتے ہیں، ساری کمائیاں بند ہو رہی ہیں، سارے پیر جا رہے ہیں ادھر ادھر، اس لیے اب اس کو گمراہ کرنے کی بھی، گمراہ قرار دینے کی پوری عقادت چل رہی ہے، اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جناب علی محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا، اور اس کو میرا یہ پیغام دینا کہ 8 اور 9 شوال 1408 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ ہے کون سا سن چل رہا ہے اور کون سی ہجری چل رہی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ملتان میں تبلیغ کرے، اور یہ بھی کہنا کہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کرے۔ اعوذ باللہ، اے ظالموں، تجھے میرے نبی پر یہ الزام لگاتے ہوئے غیرت نہ آئی؟ بے شرم ظالم، جو نبی اپنی خبر کے بارے میں کہے کہ لا تجعلوا قبری عیدن، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ، میری قبر کو وثن نہ بننے دینا، میری قبر کو وثن نہ بننے دینا تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اے اللہ نے جس قوم کے اوپر لعنت بھیجی ہو کہ یہودیوں نصرانیوں پہ لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے صالحین اور نبیوں کی قبروں کو بتخانہ بنا لیا، مسجدیں بنا لی، وہاں سجدے کرنے لگے، اس نبی کے بارے میں اے بے غیرت، اے جھوٹا، اے جہنمی آدمی، اگر تو توبہ نہیں کیا اور مر گیا، تو الزام لگاتے ہوئے نہیں کہ غوث بہاؤالدین زکریا کی قبر پر اس کی قدم بوسی کرنے کے لیے اللہ کے نبی حکم دیں گے جاؤ مزاروں کی قبر بوسی کرو، جس مزار کو ڈھانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، جن قبروں کو بٹھانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، آج وہی نبی مرنے کے بعد میں اگر قبر پرستی کی دعوت دیتا ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں، وہ شیطان بولتا ہے، شیطان قبر پرستی کی دعوت دے گا۔ تجھے نبی نظر نہ آیا، تجھے شیطان آیا نظر، اور اس نے کہا میں سرکار والی مدینے والی سرکار ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں بہاؤالدین زکریا کے قبر قدم بوسی کرنا۔ اور سرکار دو عالم کی زبان حق ترجمان سے میں نے جو آخری کلمات سنے وہ یہ تھے، رب حبلی امتی رب خیر الامتی۔ حکم سرکار کے ملنے پر ملتان میں 2 روزہ اجتماع کی تیاریاں شروع کر گئی، اور اس طرح بشارت عظما کے ہزارہ اشتہارات شائع ہوئے جنہیں ملک کے کونے کونے میں پہنچایا جائے گا۔ اس طرح لوگ کھچا کھچ جناب علی پہنچنے لگے، اور اس طرح سے الزام ہوا۔ پشاور کے آخری واقعہ بیان کر کے میں یہ مقدمہ ختم کر رہا ہوں۔ پشاور کے ایک بزرگ نے کہا کہ میرے کچھ دوستوں نے دعوت دی، حضرت صاحب کے بارے میں بشارت کا مژدہ بھی سنایا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور نہ ہی عاشق مدینہ سے پہلے کبھی باقاعدہ متعارف تھا۔ البتہ آپ کا نام سنا تھا لیکن آپ کو دیکھا نہ تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ اجتماع سے 2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، ایک نوجوان جس کے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں، دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ عاشق مدینہ محمد الیاس قادری ہیں۔ انہوں نے مجھے اجتماع میں شریک ہونے کی دعوت پیش کی۔ میں جب بیدار ہوا، میرا ضمیر پکار پکار کا اجتماع میں شرکت کا حکم کر رہا تھا، لہذا ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پشاور سے ملتان شریف روانہ ہوئے۔ قافلہ میں شریک ہو گیا۔ وہاں اجتماع میں جب عاشق مدینہ کی زیارت سے مستفیض ہوا تو خدا کی قسم یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، میرے سامنے وہی شخصیت موجود تھی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، جسے میں نے
سمجھ آئی؟ اب تو نبی ہی خواب میں آتے تھے، اب جناب علی حضرت الیاس پادڑی بھی خوابوں میں جا جا کر کے لوگوں کو اپنے اجتماعات میں شریک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پوسٹر کی ضرورت نہیں، خوابوں میں باقاعدے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے حضرت ہی پہنچ رہے ہیں۔ پوسٹر کی کیا ضرورت ہے، اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو اس طرح سے ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نیاز احمد سلیمانی قادری کی کا یہ مقدمہ اور یہ مصنف یہ تمام سب ختم ہوا۔ اب اس کے بعد میں یہ فیضان سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں جو اس نے گپیں ماری ہیں اور صحیح احادیث چھوڑ کر اس نے جو غلط ملک کیا ہے اور اس طرح بدعقیدگی اس کتاب کے اندر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہتے ہیں جائیں کہاں پکاریں کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرششے اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ کتے کو کون پوچھتا ہے؟ بے ہنر کتا، اس کو کون پوچھتا ہے؟ یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔